وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی معروف اور مشہور آیت کریمہ، آیت مبارکہ 106 اور 107 جو نسخ و منسوخ سے متعلق ہیں، نسیان سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں چند گزارشات اللہ کی خاص توفیق سے آپ کے پیش نظر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیات کا ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات مبارکہ میں طویل ترین ذکر قوم یہود کا چلا رہا ہے، ان پر اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات، ان کی طرف سے کی جانے والی گستاخیاں، ان کو ملنے والی سزائیں، اور پھر ان کے اعراضات اور اعتراضات۔ اور یہ جو موجودہ آیت مبارکہ ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان دو آیات کا بھی سبب نزول قوم یہود کی طعنہ زنی ہے۔ جب آیات منسوخ ہوتی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آیت پہلے آئی اس میں کیا عیب تھا، کیوں بدل ڈالی گئی؟ کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ اللہ خالق و مالک کے بارے میں اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی گفتگو وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا دل ایمان سے خالی ہے، جو رب تعالیٰ پر، اللہ کے انبیاء کرام پر اور کتب سماوی پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، وہی یہ بات کر سکتا ہے۔ اور ان کا تو چلن ہی ایسا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اسی لیے کی، اور پھر پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اسی لیے کی کہ ان کی مرضی کی باتیں کیوں نہیں کی جاتی، ان کی خواہشات کے مطابق آیات کیوں نہیں نازل ہوتی۔ تو اللہ کا یہ فرمانا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو آیت کریمہ منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو پھر اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں۔ مفسرین نے 4 معانی اس کے نقل کیے ہیں نسخ کے۔ پہلا یہ کہ نقل کرنا،
نسخ الکتاب ایک تحریر کو نقل کرنا، اور دوسرا معنی ہے تحویل ہونا یا تحویل کرنا یا تحویل میں دینا۔ جس طرح تناسخ میراث ہے کہ مورث سے وارث کی طرف تحویل ہوتی ہے، اس کی تحویل میں آتی ہے میراث۔ تیسرا معنی ہے مٹانا یا دور کرنا، جس کی مثال ہے فَيَنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے اس کا القاء اللہ تعالیٰ اس کو مٹا ڈالتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے اس کا تبدیل کرنا، جس طرح سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جو صحیح معنی بھی نسخ کا یہی ہے قرآنی اصطلاح کے مطابق، ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے بدلے بدلتے ہیں۔ پھر اسی طرح ننسخ، اس کی بھی بحث ہے، اس کے متعلق بھی کافی ساری باتیں مفسرین نے کی ہیں، بہت ساری تفصیلات یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کو ننسخ یعنی مؤخر کرنا، اور پھر آگے اس کی بھی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نسخ کی 3 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ تلاوت باقی رہتی ہے اور حکم اٹھا لیا جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، جس طرح لکم دینکم ولی دین، تلاوت باقی رہی۔ اور دوسری اس کی مثال فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جب جہاد کی آیات نازل ہوئی تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، آیت کریمہ باقی رہی، حکم منسوخ ہو گیا۔ اور دوسری اس کی صورت جو ہے بھلا دینا، نسیان کرنا، یعنی ایک آیت مبارکہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے صحابہ کرام کو بھی بھلا دی گئی، اس کا تلاوت بھی اور حکم دونوں اٹھا لیے گئے۔ اور تیسری صورت ہے تلاوت ختم ہو گئی، اٹھا لی گئی، لیکن حکم باقی رہا، جس طرح الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور موطا امام مالک کی جو روایت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، یہ تلاوت تو نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لیکن حکم باقی ہے۔ اسی طرح جو دوسری بات میں نے عرض کی ہے نسیان والی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 بھائی مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک سورہ سیکھ لی، اس سورہ مبارکہ سے وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں وہ تلاوت کرتے ہیں۔
ایک رات وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ سورہ بھول گئے، دونوں کو یاد نہیں رہی۔ اب وہ سورت بھول گئی، انہوں نے دوسری سورت پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لی، لیکن پریشانی تو بڑی ہوئی کہ ہمیں سورت کیوں بھول گئی، ہم تو یاد کیے ہوئے تھے، ہمیں یاد تھی، ہم پڑھتے تھے۔ اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو فرمایا کہ وہ سورہ منسوخ کر دی گئی، بھلا دی گئی۔ یہ مواہب الرحمن میں حضرت امیر علی نے طبرانی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں نسخ کی، منسوخی کی، نسیان کی، وہ اللہ تعالی خود کر رہا ہے، اور تانا دینے والوں کو اللہ کہتا ہے کہ تم کس طرح اعتراض کر سکتے ہو؟ بلکہ قرآن میں یہ فرمانا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری کائنات میں قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ یہ سارا نظام ہے اس کا۔ آگے اس کی حکمت بھی عرض کریں گے کہ اس میں حکمت کیا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو نسخ و منسوخ ہے یہ امر و نہی میں ہوتا ہے، حلال حرام میں ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی توحید، اس کی صفات میں نہیں ہے، نہ ہی سابقہ واقعات میں ہے۔ جو واقعات گزر چکے ہیں انبیاء کرام کے وہ تو ہو چکے، اور جو آنے والا وقت ہے یوم آخرت، وہاں جو کچھ ہونے والا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ البتہ یہ جو اوامر و نواہی ہیں، یہ جو امور ہیں، یہ شرعی امور ہیں، ان کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کون سا حکم میں نے نازل کرنا ہے، جاری کرنا ہے، اور کون سا حکم میں نے منسوخ کرنا ہے۔